بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ بہاولپور سے بھائی محمد فہیم اختر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، شرم بھی آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنی بیوی سے قرابت کرنا منع ہے؟ اگر بندہ مجبور ہو تو کیا رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں بیوی سے قرابت کرنے کی گنجائش ہے؟ محمد فہیم اختر۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں کاہے کی شرم ہے؟ جب شریعت نے ہمیں مسائل بتلائے ہیں تو ہمیں وہ سیکھنے چاہیے، ہمیں وہ پوچھنے چاہیے، تو لہٰذا شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہوئے اس میں شرم آڑے نہیں آنی چاہیے۔ میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں، تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں بہت سارے احکام کھلے کھلے اور واضح لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے لکھے گئے تھے چونکہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے شریعت مدون ہوئی ہے، شریعت لکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضرات فقہائے کرام نے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے کیے ہیں، ہمیں بتلانے کے لیے کیے ہیں۔ اس لیے شرعی مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں بیوی سے قرابت اگر بندہ مجبور ہو جائے تو کرے یا نہ کرے؟ میرے محترم بھائی، یہاں سرے سے منع ہی نہیں ہے۔ مجبور تو تب ہوتا بندہ جب شریعت نے کوئی منع کیا ہوتا، کسی نے منع کیا ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ قرابت کرنا ایک مبارک عمل ہے، نفل عبادت سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کے مہینہ میں تو مبارک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں بیوی کے پاس جانا تو عام دنوں سے زیادہ افضل ہوا۔ تو میرے محترم بھائی، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ اگر آپ بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور جائیں، اس میں شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو مجبور ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، اب آپ نے مسئلہ پوچھا، ہمت کر کے پوچھ لیا، تو آپ کا بھی فائدہ ہو گیا، آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا اور کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں پوچھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسائل پوچھنے چاہیے، ہمیں پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے ہی چلتے پھریں اور شرما شرمی میں مسئلہ بھی نہ پوچھیں اور غلط عمل کرتے رہیں۔ اسے بچنا چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔